بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج چونکہ مغرب کی نماز کے بعد پہنچنا ہوا تو معلوم ہوا کہ یہاں گشت کا دن ہے، تو امام صاحب کے حکم سے یہاں کھڑا ہوں۔ عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں ایک ایسی آیت نازل فرمائی جس میں تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ بھلا انسان کو کون سا عمل ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تشریح کی إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا گھاٹے میں ہر وہ انسان ہے جو دین سے بیزار ہے، گھاٹے میں ہر وہ انسان ہے جو غفلت کی زندگی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ غافلین کی لمبی فہرست اللہ رب العزت نے بیان فرمائی اور اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا غافل کون ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو نعمتیں دی ہیں، وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق اس سے پوچھے گا کہ میں نے یہ نعمتیں تجھے عطا کی تھی، اس کا کیا استعمال کیا؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، کہ یہ جو کان ہے اللہ نے ہم کو دیے، یہ جو دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، یہ جو آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے۔ کان دیا تھا، صحیح سن پا رہے تھے یا نہیں پا رہے تھے؟ ہم نے آنکھ دی تھی، صحیح دیکھنے کی فطرت تمہارے اندر تھی، تم صحیح دیکھتے تھے یا نہیں دیکھتے؟ باطل تمہارے سامنے سر اٹھاتا تھا، تمہاری آنکھیں باطل کو باطل سمجھتی تھی یا نہیں سمجھتی تھی؟ تمہارے کان غلط چیزوں کو سن کر بھی ایک مرتبہ بھی افسوس نہیں کر رہے تھے؟ اللہ ان تمام چیزوں سے سوال کرے گا۔ اور اللہ نے غافل کن لوگوں کو کہا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہے مگر وہ سنتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، فرمایا کہ ان کی نگاہیں تو ہیں، آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا آنکھ ہے دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے، آنکھ ہے دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، دل ہے سمجھ حاصل نہیں کرتے۔ تو فرمایا اولئک کالانعام، یہی لوگ کون ہیں جن کو اللہ نے نعمتیں دی سمجھنے کے لیے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ اگر فرق نہیں ہو پا رہا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم غافل ہیں، اور غافل کی تشبیہ اللہ نے جانور سے دی، اولئک کالانعام بل هم اضل۔ قرآن نے فرمایا یہ جانوروں کی طرح ہے، جانور کیا بلکہ اس سے بھی نیچے گرا ہوا ہے وہ انسان جسے کان دیا گیا مگر صحیح سنتا نہیں، جسے آنکھ دی گئی مگر صحیح جو ہے دیکھے نہیں، جسے دل دیا مگر صحیح بات اندر اترے نہیں۔ اصل بات یہ ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ جب آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دل، آنکھ، کان سمجھنے کے لیے دیا ہے، اگر اس سے آدمی حقیقت کو نہ سمجھے، اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے تو وہ غافل ہے۔ اولئک هم الغافلون، آگے اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں رہنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ دیکھیے ہم سب کا مزاج کیسا بننا چاہیے؟ ہمارا مزاج دعوتی مزاج بننا چاہیے، اس لیے کہ جو پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیے وہ پیغمبر صرف کسی علاقے کے واسطے نہیں تھے، عالمی پیغمبر دیا اللہ نے ہم کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے اعلان کیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ نے عجیب بات بیان کی، یہ دعوت کا کام جو ہے یہ عام کام نہیں ہے، یہ اللہ کی اذن سے چلا ہوا کام ہے، اللہ کی اجازت سے چل پڑا ہے۔ دیکھیے اللہ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ،
اے نبی جی ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، شاہدن گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے آپ کو کیوں بھیجا؟ ہم نے آپ کو بشیر بھی بنایا، یعنی خوشخبری دینے والا بنایا، مبشرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو ڈرانے والا بھی بنایا۔ آپ اس قوم کو ڈرائیے جو غفلت میں زندگی گزار رہی ہے، آپ اس قوم کو ڈرائیے جو معمولی اعمال کر کے خود کو دیندار سمجھتی ہے۔ ابھی دین مضبوط جمع نہیں ہے۔ صرف ہم یہ نہ سمجھے کہ اگر ہمارا حلیہ صحیح ہو گیا، ہماری چال ڈھال صحیح ہو گئی، نہیں، ہمارے اخلاق بھی بنیادی چیز رکھتے ہیں۔ تو آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم نے جو آپ کو بنایا، مزید اور ایک صفت تھی اللہ کے نبی کی، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، کس کی طرف بلانے والے تھے اللہ کے نبی؟ اللہ کی طرف بلانے والے، داعی بنا کر بھیجا۔ جب ہمارے اور آپ کے نبی، پورے عالم کے نبی کیا بن سکتے ہیں؟ داعی بن سکتے ہیں، تو ہمیں کیا بننا چاہیے؟ ہمیں بھی داعی بننا چاہیے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، کس کی طرف بلانے والے؟ لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کر، لوگوں کو معبودان باطل کی عبادت سے نکال کر غلط اور باطل کی طرف سر جھکانے والے لوگوں کو ایک اللہ کی پہچان کرانے کا نام دعوت الی اللہ ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور فرمایا کسی کو شک ہو سکتا تھا، بھائی کیسے کر رہے ہو؟ ایویڈنس کیا ہے آپ کے پاس؟ وٹنس کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ ثبوت بھی اللہ نے دیا۔ اگر اس کام پر کوئی اشکال کر سکتا ہے تو اس آیت پر غور کرے، بِإِذْنِ، کس کی اجازت سے ہو رہا ہے کام؟ یہ اللہ کی اجازت سے۔ جب ایک کام اللہ کے اذن سے چل رہا ہو، اللہ کی اجازت سے چل رہا ہو، تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسے کوئی جو ہے نا اپنے قابو میں نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہ کام کرنے کی اجازت من جانب اللہ ہے۔ دوسری چیز، جب کام کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے تو آپ کو کس انداز میں کام کرنا پڑے گا، اس کی بھی ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمائی۔ اے نبی جی ہم نے آپ کو جب داعی بنایا، ہم نے آپ کو جب پیغمبر بنایا، ہم نے آپ کو جب بشیر بنایا، نذیر بنایا، تو یاد رکھنا ہم آپ کے ساتھ ایک کتاب بھی دیتے ہیں، اس کو پڑھتے رہا کیجیے، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا کیجیے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سری الفاظ میں اللہ نے کام بتایا، نبی کو کیا کرنا چاہیے۔ نبی وہ ہے جو لوگوں کے دلوں سے شرک، بدعات، خرافات کی گندگیوں کو پاک کر کے ایک اللہ کی محبت کو پیدا کرنا، یہ داعی کی صفت ہے۔ پہلا کام یہ کرے، داعی قرآن پڑھے، داعی کو چاہیے کہ قرآن سمجھے، داعی کو چاہیے کہ کام کو نہج نبوت کے مطابق کرنے کی کوشش کرے۔ برسوں سے کام ہو رہا ہے، اگر نہج نبوت نہیں رہا وہ کام نہیں ہے، وہ رسم ہے۔ ہم کام کو کام سمجھے، کام کو رسم نہ سمجھے۔ اگر ہم نے کام کو کام کے نظریے سے دیکھا اور نہج نبوت پر کرتے رہے، اس قوم کی ترقی اسی میں ہے کہ نہج نبوت کے مطابق کام کرے، اور اس قوم کی تنزلی اسی میں ہے کہ جو آدمی نہج نبوت کو چھوڑ کر اور قرآن کے درس کو چھوڑ کر منمانی کام کرے۔ اس لیے عزیز و دوستو، اللہ نے صرف اپنی عبادات کو جو ہے، اپنی عبادات کو کرنے کے لیے ہمیں نہیں کہا، بلکہ اس کے بعد فرمایا خسارے میں ہر وہ انسان ہے جو غفلت میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ کیا لے کر آئے جو ایمان لے کر۔ ایمان لانا مطلب ایمان بہت بڑی چیز ہے، اس کی تشریح بہت ہو سکتی ہے۔ ایمان تصدیق بالقلب، اصل میں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کیا لیکن دل سے بھی ماننا کہ سب کچھ ہونے والا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ ورنہ منافقین کے پاس بھی ایمان تھا، انہوں نے کیا کیا؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن ان کا ایمان کیسا تھا؟ اپنے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے جو ہے لیڈروں کے پاس جاتے ہیں اور تنہائی اختیار کرتے ہیں، حضور کی صحبت چھوڑتے ہیں، تو وہ شیطان بن جاتے ہیں۔ وہ کیسے بن جاتے ہیں؟ وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ بالکل عہد نبوی میں جینے والے لوگ نہیں ہیں، یہ نبی کے دور میں زندگی گزارنے والے لوگ نہیں، ایسا لگتا ہے۔ تو الا الذین صبروا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان ہونا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا بھی شرط ہے۔ اور آگے فرمایا اس لیے کہ کامیابی کس میں ہے؟ صرف مسلمان نہیں، ایمان کے ساتھ کیا چاہیے؟ اعمال صالحہ، نیک اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا آگے
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان جو اللہ پر مکمل لایا، نیک اعمال کیا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو ڈٹ کر بولے، جم کر بولے، بغیر کسی سے خوف کھائے ہوئے. جیسے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے سمجھایا تھا، وصیت کی تھی، یا ابا ذر لا تخافوا لومۃ لائم، کسی کی ملامت سے نہ ڈرنا. حق بات بولنے میں بے جھجک قرآن کی دلیل دے، بے جھجک کسی کا خوف نہ کھائے. وتواصوا بالحق، اور آگے فرمایا حق کے راستے میں پتھر ضرور پھینکے جائیں گے، آپ پر انگلیاں ضرور اٹھیں گی، خاندان گالی دے گا، لوگ تانا کسیں گے. کیا فرمایا؟ وتواصوا بالصبر، خود بھی صبر پر جمے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنے والے لوگ ہیں. یہ ایمان والوں کا کام ہے. اس لیے کہ ہم سب کے پیغمبر آخری نبی عالم کے نبی ہے. ہمیں اس کام کو اپنے بستی کے علاقے کے تحت سمجھ کر نہیں کرنا ہے، بلکہ عالمی سطح کو، عالم کو سامنے رکھتے ہوئے اس سطح کی قربانی کے ساتھ کام کرنا ہے. اس کے لیے قربانیاں بنتی ہیں، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے، اس کے لیے خروج ضروری ہے. اس امت کی خاصیت ہے، اللہ نے پچھلی قومیں گزری ان کی تعریف بیان نہیں کی، اس قوم کی اللہ نے تعریف بیان کی اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس قوم کی خاصیت ہے. یہ قوم نکلی نہیں ہے، یہ قوم بائی چانس نہیں ہے، بائی چوائس ہے. اللہ کی پسند ہے یہ قوم. جو اللہ کی پسند ہو، جس کو اللہ پسند کرے، اسے کوئی گرا نہیں سکتا. یہ اس قوم کو اللہ نے خاصیت دی ہے. قوم تنزلی میں تب جائے گی جب امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کام کو چھوڑ دے گی. ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہی گئی باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم لا إله إلا الله، أنت مولانا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم يوفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك إيمانا راسخا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وقلبا سليما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.